تو ان کے لفظوں کی ترتیب یہ ہے: منا علینا ربنا ام بعث فینا محمدا، ہمارے رب کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ اس نے ہمیں محمد عربی عطا کر دیا۔ اور اگر آپ اس کا منظوم ترجمہ چاہیں تو اس کا یہ مفہوم ہوگا: فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے۔ تو حضور کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا بڑا انعام دیا، ایک رات کا محفل میلاد کیا، ساری زندگی بھی حضور کے نام پہ لگا دیں، حق کے شکر پھر بھی ادا نہ ہو۔ ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں۔ ہمارا ایک ایک بال قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے۔ ساری زندگی ان کے نام کا جھنڈا اٹھا کے ان کے ذکر کا چراغاں کرتے رہیں، حق کے شکر پھر بھی ادا نہ ہو۔ خدا شناسی تو بڑی بڑی بات ہے، ہم خود آشنا بھی نہ ہوتے اگر حضور تشریف نہ لاتے، ہمیں اپنی ذات سے بھی آگہی نہ ملتی، ہمیں خود ہی کا تعقل بھی نصیب نہ ہوتا، ہمیں یہ بھی نہ پتہ چلتا کہ ہم خود کون ہیں اگر حضور تشریف نہ لاتا۔ اور جس شخص کو یہ بھی خبر نہ ہو کہ میں کون ہوں، جسے اپنی ذات سے بھی آگہی نہ ہو، تو اس کے پلے پہ ہوتا کیا ہے؟ اقبال نے کہا تھا: اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ اور جو اپنا بھی نہ ہو، کیا اس انسان کی تقدس مآب پیشانی بتوں کے چرنوں میں پامال نہیں ہوئی؟ اپنے ہاتھوں سے مٹی، پتھر اور لکڑی کے بنائے ہوئے بت، کیا ان کے چرنوں میں اپنی پیشانی رکھ کے اس نے اپنی خودی کو رسوا نہیں کیا؟ حشرات الارض کو، چوپایوں کو، اجرام فلکیہ کو، کس کس کو انسان نے نہیں پوجا؟ انسان کی تاریخ تو اتنی شرمناک ہے کہ یہ مچھلی پکڑنے کے لیے کانٹے کے ساتھ جو کیچوا لگایا جاتا ہے، کسی زمانے میں یہ بھی انسان کا معبود رہا ہے۔ سانپوں اور بچھوؤں کو، حشرات الارض کو، نباتات کو، بہائم اور چوپایوں کو، جلتی آگ اور بہتے پانیوں کو انسان نے اپنا معبود سمجھا۔ حالانکہ یہ ساری چیزیں انسان کی خدمت، نوکری اور غلامی کے لیے پیدا کی گئی۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ حضرت انسان کے لیے پیدا کیا گیا۔ یہ جانور اس لیے پیدا کیے گئے تھے، اس کی سواری، اس کی بار برداری، اس کو دودھ اور غذا کی ضروریات وہاں پہنچائیں، یہ ان کو اپنا معبود سمجھ رہے ہیں۔ یہ درخت اس لیے پیدا کیے گئے تھے کہ اس کو چھاؤں فراہم کریں، اس کو آکسیجن فراہم کریں، اس کو پھل فراہم کریں، اس کے ایندھن کے کام آئیں، یہ ان کو اپنا معبود سمجھ رہے ہیں۔ یہ چاند، سورج، ستارے اس کی راہوں میں روشنی اجالنے کے لیے پیدا کیے گئے تھے، اور اس کے ذوق نظر کی تسکین کے لیے پیدا کیے گئے تھے، اور یہ ان کو اپنا معبود سمجھ رہے ہیں۔ اس کی پیشانی کہاں کہاں نہیں جھکی۔ یہ تو میرے حضور آئے جنہوں نے آ کے بتایا: میاں جی تیرے معبود نہیں ہو سکتے، تیری دہلیز کے نوکر ہیں۔ چاند کو پوچھتا ہے، یہ دیکھ انگلی اٹھتی ہے اور چاند ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے۔ سورج کو پوچھتا ہے، یہ دیکھ ہاتھ اٹھتے ہیں اور سورج بھاگتا ہوا عصر کے وقت پہ آتا ہے۔ ان درختوں کو پوچھتا ہے، یا میں نہیں تو ہی کہہ دے کہ تمہیں اللہ کا رسول بلا رہا ہے۔ درخت بھاگتے ہوئے قدموں میں سلامی دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ ان پتھروں کو پوچھتا ہے، یہ دیکھ پتھر ابو جہل کی مٹھی میں ہیں، کلمہ محمد عربی کے پڑھ رہے ہیں۔ اب انسان کو پتا چلا کہ میں کون ہوں، اب اسے اپنی خودی سے شناسائی ہوئی، اپنی ذات سے آگئی ہوئی، اب اسے اپنے من کا پتہ ملا۔ اب تو کہتا ہے، فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ وہ کہتا ہے، مجھے فرشتہ بھی نہ کہو، اس سے بھی میری شان میں فرق پڑتا ہے۔ فرشتوں کی پیشانی بھی میرے حضور جھکتی رہی ہے۔ اب اسے اپنی ذات سے آگہی، اپنی ذات کا نور نصیب ہونے لگا، اور اپنے آپ کی خبر آنے لگی کہ میں کون ہوں۔ کانپتا ہے دل تیرا، اندیشہ طوفان سے کیا، نا خدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو، دیکھ آ کر کوچائے چاکے گریباں میں کبھی، کیس تو، لیلا بھی تو، صحرا بھی تو، محبل بھی تو، وائے ناکامی کہ تو محتاج ساکی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، مستی بھی تو، حاصل بھی تو، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، راہ رو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو، بے خبر تو، جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام۔ اب انسان کو پتا چلا میں کون ہوں، میری حیثیت کیا ہے اور میری اوقات کیا ہے، اور میں کہاں کہاں دھکے کھا رہا ہوں، اور کہاں کہاں میری پیشانی کا تقدس رسوا ہو رہا ہے۔ اب اسے اپنی ذات سے آگہی ملتی ہے، اور جنہیں حضور کی دہلیز نہیں ملی
وہ آج بھی اندھیرے میں ہے، وہ آج بھی ظلمت میں ہے، بالکل آپ کی ہمسائیگی میں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے اور بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے۔ اس کی عقل، اس کا فہم و ادراک، اس کی دانش و بینش اسے نہیں بتا رہی کہ جو اپنے بدن پہ بیٹھی مکھی بھی نہ اڑا سکے میری ضروریات کا کفیل کیسے ہو سکتا ہے، لیکن ہاتھ جوڑے کھڑا ہے۔ ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے اور گائے کے پیشاب کو تبرک سمجھ رہا ہے، اسے سمجھ نہیں آتی کہ اس میں تعفن کتنا ہے، اس کی طبیعت میں کوئی نفاست نہیں، اس میں کتنے جراثیم ہیں اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ دوسری جانب میں نے اپنی مسجد کی ٹوٹیوں پہ ایک 7-8 سال کے بچے کو دیکھا جو اپنے پانچے کو مل مل کے دھو رہا تھا، تو میں نے دور سے جھڑکنے کے انداز میں کہا کہ تم نے اتنا زیادہ پانی کھولا؟ تو اس نے کہا حضرت میں گلی سے گزر رہا تھا، کسی جانور کے پیشاب کا چھینٹا میرے پانچے پہ گر گیا اور میں سکول جا رہا ہوں۔ وہ کسی مدرسے کا فاضل نہیں تھا کہ اس نے نجاست خفیفہ و غلیظہ کے احکام پڑھے ہوں، ایک دوسری تیسری کلاس کا طالب علم تھا اور سکول جا رہا تھا۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ اس ڈاکٹر کو تو سمجھ نہیں آئی اور اس 7 سال کے بچے کو سمجھ آ گئی، تو اندر سے جواب آیا کہ وہ ہے ڈاکٹر لیکن اس کے ہاتھ میں دامن میرے حضور کا نہیں، اور یہ ہے بچہ لیکن ماں نے گڑتی حضور کے پیار کی تھی، اس لیے تقدس اس کی روح تک اتر گیا ہے، اس کے من میں اتر گیا ہے، اسے شعور کی دولت نصیب ہو گئی ہے۔ اگر روشنی چاہتے ہو، اجالا چاہتے ہو، زندگی کی بہاریں چاہتے ہو، من سے آشنائی چاہتے ہو، باطن سے آگہی چاہتے ہو، تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی چوکھٹ پہ آنا ہوگا۔ نہ خرد کی روشنی تھی، نہ نظر کی آگہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھی۔ تو زندگی کا سارا حسن اور زندگی کا سارا جمال اگر انسانیت کو ملا ہے تو حضور کی تحریر سے ملا ہے، حضور کی چوکھٹ سے ملا ہے۔ یہ تو آپ سنتے ہیں کہ سانپ اپنے بچوں کو کھا جاتے ہیں، لیکن تاریخ انسانی کے وہ دردناک ایام بھی ہم دیکھ سکتے ہیں جب باپ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیتا تھا، اور معاشرہ اتنا شفاف تھا کہ اس پر بھی اسے داد دیتا تھا کہ تو نے بڑا کمال کا کام کیا۔ معاشرہ اسے تکریم کی نگاہوں سے دیکھتا تھا کہ تو اپنی عزت بچا لی، اپنی پگڑی کا کلش نیچے نہیں ہونے دیا۔ بیٹی کو زندہ درگور کر کے معاشرے میں داد وصول کی جاتی تھی، یہ تھی انسانیت کی تذلیل، اور یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت کے دن قبروں میں گڑی ہوئی بچیاں اٹھائی جائیں گی، ان کے ظالم باپ کٹہرے میں ہوں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا اور سب سے پہلا فیصلہ قتل کا ہوگا، اور قتل میں بھی ان بچیوں کا مقدمہ پیش ہوگا جو زندہ درگور کی گئی ہوں، ظالم باپ کے ٹہرے میں ہوں۔ اللہ ان بچیوں سے پوچھے گا تمہیں کیوں قتل کیا گیا؟ علماء لکھتے ہیں کہ بچیوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ ہمیں قتل کیوں کیا گیا، ابھی شعور سنبھلنے نہیں پایا تھا کہ زندگی نوچ لی گئی، ابھی آنکھ کھلنے نہیں پائی تھی کہ بند کر دی گئی۔ انہیں کیا پتا کہ ہمارے ظالم باپوں نے ہمارے اوپر یہ غضب کیوں کیا ہے، یہ قیامت کیوں توڑی ہے، اور ہمارا ظالم سماج ہمارے وجود کو کیوں برداشت نہیں کرتا تھا۔ جس معاشرے میں بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے فخر کیا جا رہا ہے، اور یہ اتنا گھنونا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ان بیٹیوں سے پوچھ رہا ہے، ان کے ظالم باپ کٹہرے میں کھڑے ہیں، ان سے نہیں پوچھ رہا۔ علماء فرماتے ہیں قیامت کے دن ان سے کیوں نہیں پوچھا جائے گا؟ کہا اس لیے کہ وہ ظالم باپ اتنے گھنونے مجرم ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا، وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان سے خطاب عتاب بھی کیا جائے۔ تو اتنا بڑا ظلم ڈٹائی سے ہوتا ہے اور اس پر معاشرے میں داد ملتی ہے۔ جب یہ ظلم ڈٹائی سے ہو رہا تھا، میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا بیٹیوں کو قتل کرنے والے سن لے، میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اس کو ہم نے کلمہ محبت کے روپ میں تو سمجھا ہے، کبھی اس پہلو کو بھی دیکھیں کہ یہ کلمہ جہاد بھی ہے۔ جس دور میں بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے باپ فخر کرتا تھا، آج اگر بیٹی کے لیے میں محبت بھرے جملے بولوں تو کوئی بات نہیں ہے، یہ دور بیٹیوں سے محبت کا دور ہے، لیکن جب بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے فخر کیا جاتا تھا، اس دور میں حضور کا یہ فرمانا کہ میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور پھر یہ فرمانا کہ جو 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں ان کی پرورش کرے اور پھر رضا الہی کے لیے ان کا نکاح کر دے، قیامت کے دن وہ میرے اس طرح قریب ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں قریب ہیں۔ تو ایک شخص نے عرض کی حضور اگر کسی کی 2 بیٹیاں نہ ہوں
تو ایک بیٹی والے کے لیے بھی حضور نے وہی اعزاز قائم کیا. آپ سوال کو سمجھنے کی کوشش کیجئے جو اس نے کیا. اس کے پیچھے کی کہانی ہے کہ اس کی ایک بیٹی ہے اور کہاں بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے اور کہاں جس کی ایک بیٹی ہے وہ آرزو کر رہا ہے کاش کہ میری بھی دو بیٹیاں ہوں. تو یہ معاشرے کے اندر زندگی کی روشنی اور بیٹیوں کے لیے تقدس کا ماحول اور انسانیت کی عزت مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے سے حاصل ہوتی ہے. آج بیٹیوں کو تکریم کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. آج جوان بھائی فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہا ہے کہ میں نے اپنی بہن کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں. بوڑھا باپ جھکی ہوئی کمر پہ بھی بوریاں لاد کے مزدوری کرتا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں. یہ باپ تو قتل کرتا تھا, یہ بھائی تو قتل کرتا تھا, کل میرا کوئی بہنوئی نہ بنے. لیکن آج یہ بھی فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہا ہے اور یہ باپ بھی جھکی ہوئی کمر پہ بوریاں لاد کے مزدوری کر رہا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں. اس کے سینے میں یہ پیار کس نے لکھ دیا؟ جواب ایک ہی ملے گا, میلاد والے نبی نے. حضور نے بیٹی کی عزت, بیٹی کی تکریم اور بیٹی کا تقدس روحوں تک اتار دیا. آج بیٹیاں حضور کا میلاد نہیں منائیں گی تو اور کیا کریں؟ انہیں تو ساری روشنی ہی اسی دہلیز سے ملی ہے, انہیں تو عزت کی اسی چوکھٹ سے ملی ہے, انہیں تو زندگی کی خیرات کی نبی کے در سے ملی ہے. اب اگر ان بیٹیوں کو کہا جائے کہ میرے پاس دلائل موجود ہیں تو حضور کا میلاد نہ منا, تو وہ کہے گی منہ دوسری جانب کر, مجھے تو عزت ہی حضور نے دی, مجھے تو وقار ہی حضور نے دیا. تو معاشرے کے وہ طبقے جنہیں کوئی پوچھتا نہیں تھا انہیں حضور نے عزت نفس دی. بیٹی کا روپ دیکھ لیجئے, بہن کا روپ دیکھ لیجئے. بیوی تو کسی شمار میں نہیں تھی. جب ماں بھی سوتیلی ترکے میں بٹتی, اور تاریخ کا یہ حوالہ موجود ہے, سکی ماں عکاس کے بیلے میں 900 درہم میں فروخت بھی ہوئی ہے, اور بہن بھی کاٹ دی جاتی کہ کل میرا کوئی بہنوئی نہ کہلائے, اور بیٹی بھی زندہ درگور کر دی جاتی, اور بیوی سے کہا جاتا اس سے تو نے سانپ کو جنم دیا ہوتا تو اچھا تھا, تو نے بیٹی کو جنم کیوں دیا؟ تو جب ان تقدس ماں رشتوں کا بھی احترام نہیں تھا تو بتاؤ اس معاشرے میں پھر بیوی کا کیا حال ہوتا ہوگا. لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ازواج مطہرات کے ساتھ جو حسن سلوک کیا, اس سے عورتوں کے لیے جو محبت اور جو پیار تقسیم کیا, اور فرمایا کہ مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں, خوشبو, منکوحہ عورتیں اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں, ایک دن حضور گھر تشریف لائے اور میں آب خورے میں پانی لے رہی تھی. حضور نے مجھے دیکھ کے کہا عائشہ تھوڑا سا پانی میرے لیے بھی چھوڑنا. میں نے پانی چھوڑ دیا, حضور نے میرے ہاتھ سے آب خورا لیا, پانی پینے لگے تو رک گئے, اور پھر مسکرا کے فرمایا عائشہ ذرا بتانا تم نے ہونٹ کہاں لگائے تھے؟ مجھے بتاؤ اگر شوہر کا رویہ بیوی کے ساتھ یہ ہوگا تو گھر جنت کا ٹکڑا بنے گا یا کہ نہیں بنے گا؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری وقت آتا ہے تو وہ اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتی جاؤ حضور سے چادر رحمت مانگ لاؤ. وہ حاضر خدمت ہوئی, پوچھا بیٹا ماں سے پوچھو نا چادر کرنی کیا ہے. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھنے آئی تو حضور بھی پیچھے آ گئے. حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ میرا بدن بخار سے تپ رہا ہے اور مجھے لگتا ہے میرا یہ بخار جان لیوا ثابت ہوگا. میں نے چادر اس لیے مانگی ہے کہ اس چادر سے مجھے کفن دیا جائے. اندھیرے میں بیٹھ کے عقیدے نہ کھڑا کرو, عقیدے وہی رکھا کرو جو نبی کے گھر والوں کے. حضرت خدیجہ الکبریٰ کا عقیدہ یہ ہے حضور کے بدن سے چھوئی ہوئی چادر کفن سے مل جائے تو بخشش کی ضمانت ہے. تو حضرت خدیجہ نے عرض کی حضور میں نے چادر اس لیے مانگی ہے کہ اس سے مجھے کفن دیا جائے. چشمان رحمت میں آنسو بھر آئے اور حضور نے فرمایا خدیجہ تو نے چادر مانگی ہے, لو اردت جلدی لا آتیتک, اگر تو میری جلد بھی مانگتی وہ بھی اتار کے دے دے. کوئی لاؤ تو صحیح ایسی مثال, کوئی ایسی تمثیل زمانے میں لاؤ تو صحیح. مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زندگی حضور کے شب و روز ان پسے ہوئے طبقوں کو اٹھاتے ہوئے اور ان محروم لوگوں کو جن کا کوئی پرسان حال نہیں تھا ان کو عزت دیتے ہوئے گزری. ایک غیر مسلم نے کسی زمانے میں اسلام قبول کیا تو اسے پوچھا گیا کہ اسلام کی کس قدر نے تجھے متاثر کیا؟ تو وہ بولا سیرت کا صرف ایک واقعہ میری ہدایت کا سبب بنا. کیا ماجرا ہوا؟ کہا مجلس رسول لگی تھی, ہجوم عاشقاں تھا. ایک شخص نے عرض کی حضور میرا بیٹا کئی دنوں سے گم ہے, مل نہیں رہا,
آپ دعا کر دیجیے میرا بیٹا مل جائے۔ قبر اس سے کہ حضور کے ہاتھ اٹھتے اور در اجابت کشادہ ہو جاتے۔ مجلس میں موجود ایک شخص نے عرض کی حضور میں ابھی فلاں باغ کے قریب سے گزر کے آیا ہوں، میں نے بچوں کے ساتھ اس کے بیٹے کو کھیلتے ہوئے دیکھا ہے۔ باپ نے سنا تو دوڑ لگا دی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بلاؤ اسے۔ بلایا میں کہا بہت جلدی ہے؟ جی حضور آپ جانتے ہیں ایک باپ کے جذبات کیا ہوتے ہیں، میری آرزو ہے کہ بہت جلد بیٹے کو ملوں اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کروں۔ ممتا کی ماری ہوئی ماں کئی دنوں سے تڑپ رہی ہے، اس نے نہ کچھ کھایا ہے نہ کچھ پیا ہے، میری آرزو یہ ہے کہ بہت جلد بیٹے کو ماں کی گود تک پہنچا دوں۔ تو میں ضرور جاؤ، تمہیں روکتا نہیں، روکنے کے لیے بلایا بھی نہیں، تمہارے جذبات سے اچھی طرح آگاہ ہوں، لیکن تمہیں بلایا ہے تو اس کا بھی کوئی مقصد تھا۔ جی حضور ارشاد فرمائیے۔ فرمایا کہ جب باغ کنارے جاؤ اور بچوں کے ساتھ اپنے بیٹے کو کھیلتا ہوا دیکھو تو اس کو بیٹا بیٹا کہہ کے آوازیں نہ دینے لگ جانا، اس کا جو نام رکھا ہے اس نام سے پکارنا۔ عرض کی حضور میرا بیٹا ہے، اگر بیٹا کہہ کے پکاروں گا تو حرج بھی کیا ہے، آخر وہ میرا بیٹا ہی تو ہے۔ فرمایا تم کئی دنوں سے بچھڑے ہو، تمہارے لہجے میں بلا کا رس ہے اور تم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے کھیلنے والوں میں کوئی یتیم بچہ بھی کھیل رہا ہو، اور جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارو گے تو اس کا کلیجہ چر جائے گا، آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہہ کے پکارتا۔ تو غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش کرنے سے روکا گیا، یتیم کے سامنے اپنے بیٹے سے پیار کرنے سے منع کیا گیا، بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے محبت کرنے سے منع کیا گیا، بلکہ یہاں تک فرمایا اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہ دو، یا تو تھوڑا سا پانی اور ڈال لو اور شوربے کی ایک پیالی ہمسایوں کے گھر بھی بھیج دو، یا ایسے زاویے اور ایسے وقت میں کھانا پکاؤ کہ غریب کے بچوں تک اس کی خوشبو نہ پہنچ پائے۔ بچے ہوتے ہیں اگر ضد کر بیٹھے اور غریب باپ ان کی ضد پوری نہ کر سکتا ہوا تو ان بلکتے ہوئے بچوں کے آنسو کون پہنچے گا؟ وہ کیا کسی نے کہا تھا دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے۔ کاش کہ ہم نے ان محروم لاچار مسکین اور ان محروم لوگوں کو دیکھا ہوتا، ان کا خیال کیا ہوتا۔ تو کہتا ہے کہ یہ واقعہ میری ہدایت کا سبب بن گیا کہ یتیم کی نزاکت قلبیہ کا اتنا لحاظ رکھا کہ یتیم کے سامنے اپنے بیٹے سے پیار کرنا اور اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارنے سے بھی روک دیا گیا، منع کر دیا گیا۔ تو یہ نبی، یہ آقا، یہ مولا میرے دل و جان کا کعبہ ہے اور میں ان پر ایمان لاتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے معاشرے کے پسے ہوئے طبقوں کو جن کو کوئی پوچھتا نہیں تھا ان کو عزت دی۔ مدینہ المنورہ میں ایک خاتون تھی جس کا توازن عقلی کچھ ٹھیک نہیں تھا اور لوگ اس کو دیکھ کے راستہ بدل لیتے تھے اور جس سے وہ باتیں چھیڑتی پھر اس کی باتیں ختم ہونے کا نام نہ لیتے۔ ایک دن مسجد نبوی میں وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور حضور کو اشارہ کر کے بلایا۔ حضور دروازے پر اس کی بات سننے کے لیے آ گئے۔ اس نے کہا میں آپ سے کوئی باتیں کرنی ہے۔ فرمایا کرو۔ کہا یہاں نہیں کرنی۔ کہاں کرنی؟ اس نے کہا جی آپ مسجد سے باہر کھلی اور کشادہ جگہ ہے، آپ وہاں تشریف لائے، میں وہاں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہ رہی ہوں۔ حضور تشریف لے گئے اور اس نے اپنی باتیں شروع کر دی۔ مردوں کی نسبت عورتوں کی باتوں میں طوالت ہوتی ہے اور پھر اس کا توازن ایک لیے بھی ٹھیک نہیں تھا۔ پھر سننے کے لیے حضور مل جائیں تو پھر باتیں کس کی مختصر ہوں گی؟ وہ کیا کسی نے کہا اسی شوق میں کی ہیں تجھ سے ہزار باتیں کہ تیرا حسن تیرے حسن بیان تک دیکھیں۔ تو اس نے حضور کو دیر تک وہاں کھڑا کیا رکھا۔ صحابہ کو غصہ تو بڑا آ رہا تھا لیکن عرض کچھ نہیں کر سکتے کہ حضور خود ہی توجہ سے سن رہے تھے۔ جب خود ہی وہ واپس جانے لگی تو صحابہ نے عرض کیا حضور عرب کی چل چلاتی دھوپ، آپ کا نازک بدن، کار نبوت کی اہم ذمہ داریاں اور اس عورت کا توازن کے لیے بھی ٹھیک نہیں، لوگ اس کو دیکھ کے راستہ بھی بدل دیتے ہیں اور اس کی کوئی بات سننے کے لیے آمادہ نہیں ہے، تو آپ اتنا وقت اسے دیا، ایسی ویسی عورتوں کی باتیں کیوں سنتے ہیں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا پورے مدینے میں اس بیچاری کی کوئی نہیں سنتا، میں بھی نہ سنوں، کہ تینوں تے ہیں میری آساں دا سہارا، دس کنوں کراں جے تینوں نہ کراں یار۔ تو زندگی کا سارا حسن، زندگی کا سارا جمال جو آج ہمیں نظر آ رہا ہے یہ آمنہ کے لال کے قدموں کی عطا ہے۔ غلام آقا کا جوتا دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھ دیتا تو آقا اس پہ بھی ناراض ہوتا اور اس کو کوڑے مارتا کہ تو نے میرا جوتا چھونے سے قبل مجھ سے اجازت کیوں نہیں مانگی۔ وہ لاکھ کہے کہ جناب جوتا دھوپ میں خراب ہو رہا تھا
اور میں نے اس کو چھاؤں میں اس لیے رکھا ہے کہ خراب ہونے سے بچ جائے. تو وہ کہتا تیری خوئے غلامی بدل گئی ہے, تو اپنی اوقات بھول گیا ہے. تیرے پاس یہ فہم کہاں کہ تو اتنی سمجھ رکھتا ہو, یہ تیری خوئے غلامی بدل گئی ہے. غلامی کیا ہے ذوق حسن و زیبائی سے محرومی, جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہے وہی زیبا. بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا. غلام کی یہ حیثیت نہیں تھی کہ آقا کا جوتا بھی دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھ دے. جب غلام ذلت اور پستی کے اس مقام پہ تھا تو میرے حضور معراج پہ گئے, واپس پلٹے اور فرمایا بلال تو کون سا نیک عمل کرتا ہے, میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ کو سنا. پہنچ گیا ہوگا. جو غلام آقا کا جوتا چھونے کے قابل نہیں سمجھا جاتا, اس کو دو جہاں کا سردار کہہ رہا ہے کہ میں نے تیرے قدموں کی آہٹ کو سنا ہے. اور فتح مکہ والے دن جو اسلام کی عزت اور وقار کا دن تھا, حضور کے ساتھ جو ردیف تھا, جو بچہ حضور کے ساتھ سواری پر بیٹھا تھا, وہ کسی قریشی سردار کا بیٹا نہیں تھا, وہ کسی انصاری سردار کا بیٹا نہیں تھا, وہ حضور کا نواسہ بھی نہیں تھا. تاریخ پڑھیں, وہ حضور کے منہ بولے بیٹے اور آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا اسامہ بن زید تھا. غلام کے بیٹے کو اس دن اپنے ساتھ بٹھا کے دنیا کو بتایا محمد عربی غلاموں کو عزت دینے آیا ہے. اور ایک غلام کو یہاں اپنے ساتھ بٹھایا اور دوسرے غلام بلال حبشی کو کعبے کی چھت پہ چڑھایا اور کہا تم یہیں کھڑے ہو کے اذان دو, سارے کرشی نیچے ہیں, حبشی اوپر. تو حضور نے انسانیت کو انسانیت کے پاؤں پہ کھڑا کیا. آپ یہ علماء سے سنتے ہیں کہ جب حضور تشریف لائے تو ابو لہب کی لونڈی نے جا کے بتایا کہ تیرے مرحوم بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے, تو اس نے اس کو اشارہ کر کے کہا کہ جا تو آزاد ہے. تو پھر اس کو فائدہ بھی ہوا. یہ سب کچھ درست ہے, لیکن اس پہلو کو کبھی نہ بھولیے کہ حضور نے سہرے کائنات میں قدم رکھا, غلامی کی زنجیریں ٹوٹنے لگی اور غلام آزاد ہونے لگے. پھر اتنے طریقے دیے, قسم توڑ بیٹھو غلام آزاد کرو, کفارہ اتحاد میں غلام آزاد کرو, اسی طرح مختلف روزہ توڑ بیٹھو غلام آزاد کرو. غلام کی آزادی کے اتنے طریقے دیے کہ عملی طور پہ پھر دنیا سے غلامی دم توڑ گئی. انسانیت کو وقار, عزت, تکریم, شان و شوکت میرے حضور نے دی. آفتاب زندگی کی ایک شعاع اولی, نور سے تیرے فلک روشن, درخشاں ہے زمین تیری ہستی, روشنی کا ایک حسین مینار ہے, ہر کرن جس کی نشان منزل دنیا ہوتی. تیری نظروں نے تراشے ظلمتوں سے آفتاب, پاؤں تیرے چوم کر ذرے بنے ماہے ہوگی. اے غریبوں کے سہارے, اے یتیموں کی مراد, محسن انسانیت تجھ سا کوئی نہیں. آقا کریم کے دم سے ہی بزم عالم میں چراغاں ہے, روشنی ہے. آج میں اور آپ اس آقا, اس مولا کے حضور اپنی عقیدتوں, اپنی محبتوں کا خراج پیش کرنے آئے ہیں. اس محفل نور میں یہ عہد کر کے جائیں کہ ساری زندگی حضور کے نام لگا دیں گے. ہم جئیں گے تو حضور کے لیے, مریں گے تو حضور کے لیے. زندگی کی ایک ایک سانس رسول اللہ کے لیے وقف رہے گی. جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک ایک گوشہ اس امت کے لیے گزارا اور ایک ایک سانس امت کے لیے اللہ کے حضور دعائیں مانگتے ہوئے بسر کیا. غار سجدہ کے نوکیلے پتھروں پر پیشانیاں رکھ کے اس امت کے لیے روتے رہے. آج اس امت کو اپنے آقا و مولا کے دین کا جھنڈا لے کے پوری دنیا کے اوپر جو ہے وہ میدان عمل میں موجود ہونا چاہیے اور آقا کے دین کے غلبے کے لیے کوشاں ہونا چاہیے. اقبال کے سارے فلسفے کا رس چھوڑو تو جوس یہ نکلتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اقبال کہتے ہیں حضور سے وفا کر لو, پھر قلم بھی تمہیں دے دیں گے, تختی بھی تمہیں دے دیں گے. تمہاری تقدیر کا فیصلہ کہیں اور نہیں ہوگا بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حاضرین و ناظرین, ابھی آپ کے ساتھ